السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج کے اس جس درس کے اندر ہم لوگ جمع ہوئے، جس پروگرام کے اندر ہم جمع ہوئے، اس کا عنوان ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، زمین ہلے نہ، حرکت نہ کرے، اس لیے اس کے اندر بھاری بھرکم پہاڑوں کو لگایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے والجبال اوتادا، ہم نے ان جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تم دیکھتے ہو، ہم نے ان کو میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح، کہ ایک پٹیے کے اوپر جیسے کیلوں کو گاڑا جاتا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کرے، ویسے ہی ہم نے اس زمین کو حرکت سے بچانے کے لیے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑا ہے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے اتنی عظیم کائنات کو بنایا، اس عظیم زمین کو بنایا، اس آسمان کو بنایا، اور بنانے والی ذات جب اللہ رب العالمین کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب بنانے والا میں ہوں تو سسٹم بھی میرا ہی چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ رب العالمین کے لیے ہی مخلوقات ہے تو اللہ رب العالمین ہی مخلوقات کا چلانے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں سیمسنگ کا، تو اگر موبائل کے اندر کوئی دقت آئے تو اس کی پروگرامنگ کون بتائے گا؟ سیمسنگ کمپنی ہی بتائے گی، کہ جب کمپنی بنانے والی وہ ہے تو اس کا پروگرام بھی وہی بتا سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کے پروگرام کی جانکار ہے، ماہر ہے، کہ میں نے اس موبائل کے اندر کتنے جی بی کی ریم کو رکھا ہے، میں نے کتنے جی بی کا پروسیسر رکھا ہے، کس چیز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیمرہ اپنا ورک کیسے کرے گا، میسیجنگ اپنا ورک کیسے کرے گی، نیویگیشن اور میپس کا کام کیسے ہوگا۔ تو جب کمپنی کو بنانے والی سیمسنگ نے موبائل کو بنایا ہے تو وہی بتا سکتی ہے کہ سیمسنگ کا موبائل کام کیسے کرے گا۔ ویسے ہی اس کائنات کا بنانے والا جب اللہ رب العالمین ہے، یہ تو ادنا سی مثال ہے، اللہ سے کسی مخلوقات کی مثال نہیں ہو سکتی، کیونکہ مخلوقات حقیر ہے، مخلوقات مخلوق ہے اور خالق خالق ہے، دونوں کے درمیان کون مشابہت نہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی کہ جب اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس آسمان اور زمین کے درمیان انسان زندگی کیسے گزارے گا وہ بھی اللہ رب العالمین بتائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا،
الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا، تو ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کا سسٹم کیسے چلے گا، یہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ اس کائنات کے اندر الگ الگ وقت کے اوپر الگ الگ زمانے کے اندر نبیوں کو مبعوث کیا۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، الگ الگ وقت پر الگ الگ نبیوں کو بھیجا، اور اس کی سب سے آخری کڑی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ہم کو ان کا امتی بنایا، اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سلسلے کو منقطع کر دیا، اور ہمیں یہ بتایا کہ اب انہوں نے جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو دین تم تک پہنچا دیا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہی تمہاری زندگی ہونا چاہیے۔ انہوں نے جیسے نماز پڑھنا سکھا دیا، انہوں نے جیسے روزہ رکھنا سکھا دیا، انہوں نے زندگی کا جو اسلوب تمہیں سکھا دیا، اسی اسلوب کے مطابق زندگی گزارنا، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ یعنی جب زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، تمہیں زندگی گزارنا آ جائے گا، تمہیں کھانے پینے کا آداب آ جائے گا، تمہیں باتھ روم جانے کا آداب آ جائے گا، بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے آ جائے گا، بچوں کی تربیت کیسے کیا جائے آ جائے گا، زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ زندگی تمہیں ہدایت دے گی، تمہیں راستہ بتائے گی، صحیح اور غلط کی تمیز بتائے گی۔ اس لیے اگر آئیڈیل کسی کو بنانا ہے تو کن کو بنانا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا۔ آج ہم لوگ دیکھیں دنیا کے اندر ہمارے نوجوان مرد، ہماری نوجوان بہنیں اپنا آئیڈیل کن کو مانتے ہیں؟ دنیا کے ان نقلی ہیرو اور ہیروئنز کو، کہ پردے پر زندگی الگ ہے اور پردے کے پیچھے کی زندگی الگ ہے۔ پردے پر وہ ایک سنسکاری بہو کی طرح نظر آ رہی ہے، لیکن پردے کے پیچھے اس کی زندگی ایک فحاشی والی زندگی ہے۔ وہ لڑکا ایک آدرش لڑکے کی طرح نظر آ رہا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کی زندگی وہ ہم نہیں جانتے کیسی ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی پردہ یعنی مومنوں کے درمیان جو زندگی تھی، پردے کے پیچھے گھر میں بھی وہی زندگی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو چنا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ بابرکت ہے، وہ اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے درمیان میں سے ایک کو اٹھا کر نبی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا مرتبہ اونچا کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں عزت دی، اور دینے کے بعد ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام بتانے کے بعد یہ بتایا کہ ان کو مبعوث اس لیے کیا گیا، ان کو نبی اس لیے بنایا گیا کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دیں گے، وہ تمہارا تزکیہ کریں گے، تمہیں صحیح غلط کی تعلیم دیں گے، تمہیں اچھا اور برا بتائیں گے۔ اے محمدیوں، اس بات پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں محمدی بنایا، اللہ نے ہمیں ان کی امت کے اندر بنایا ہے۔ ایک مسلمان اس بات پر جتنا فخر کرے اتنا کم کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا گیا۔ اس کائنات میں ان کے جیسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اس لیے اگر آئیڈیل بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا، کیونکہ ان کی زندگی سیکھنے لائق زندگی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ سے پہلے بھی نبیوں کو بھیجا گیا۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یہودیوں کی کتابیں موجود ہے کہ آپ کو ایسا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، کچھ دن سے زیادہ آپ کو تعلیمات نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی تعلیمات کو بدل دیا۔ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن کو نصارہ کہا ہے، اور ہم بھی ان کو نصارہ کہتے ہیں، ان کو عیسائی نہیں کہنا چاہیے۔ عیسائی کہنا غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ عیسائی کہنے کا مطلب ہے عیسیٰ کو ماننے والے، جبکہ وہ عیسیٰ کو ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کو قرآن میں نصارہ کہا ہے تو ہمیں بھی نصارہ ہی کہنا چاہیے۔ وہ نصارہ کہ جو آج اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ڈھونڈنے جائیں گے تو ان کی بھی پوری زندگی آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی کو محفوظ کروا دیا۔ مکہ میں آپ
اپنی نبوت کے اعلان کے پہلے کیسے رہے، بچپن میں آپ کیسے رہے، جوانی میں آپ کیسے رہے، 40 سال میں آپ کیسے رہے، 50 سال میں آپ کیسے رہے، 63 سال کی ساری زندگی کے سارے دن اللہ رب العالمین نے محفوظ کروائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئیڈیل بنانا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین آپ کو نمونہ بنانا چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھے گا اور یہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میرا رب اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب وہ نبوت کا اعلان کرے گا تو اس کے سامنے آئیڈیل بھی ہونا چاہیے، کہ صرف اعلان نہیں ہے، صرف جملہ نہیں ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا میرے نبی محمد، اس کا مطلب یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزاروں گا، ان کو آئیڈیل مانوں گا، ان کو نمونہ مانوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی کو محفوظ کروا دیا ہے۔ ارے ایسے ایسے واقعات، اگر آپ واقعات کو پڑھو تو تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اس زمانے کے اندر کے واقعات کو آپ پڑھاؤ، دودھ آپ کو کس نے پلایا وہ ہمیں پتا ہے، دودھ پلانے والی کے گھر آپ کیسے رہے، حلیمہ سعدیہ کے، ہمیں یہ پتا ہے۔ آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے، کعبہ کی تعمیر کا وقت چل رہا تھا، سارے لوگ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، اس زمانے کے اندر ننگا ہونا کوئی برائی نہیں مانی جاتی تھی، کوئی برائی کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا، کتنے پاکیزہ، کتنا اعلیٰ منصب رکھنے والی وہ ذات کہ اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کے ذریعے ان کے واقعات کو ایسے نقل کروایا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں چھوٹے بچے تھے، اس زمانے کے اندر اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر کعبہ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے۔ چچا نے کہا بیٹے یہ کندھے پر ڈائریکٹ پتھر رکھو گے تو تمہیں درد ہوگا، ایسا کرو اپنے کپڑے کھول لو اور کپڑے کو کندھے پر رکھو، اس کے اوپر پتھر رکھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بڑھانا نہیں ہو سکتا، کہا کر لو، فورس کیا۔ جیسے ہی آپ نے کپڑے اتارنا شروع کیا آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ اللہ آپ کی حیا کی حفاظت کروانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو باحیا بنانا چاہتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیڈیل بولنے کا مطلب کہ نوجوان ایسا باحیا بنے، ہمارا نوجوان تو بے شرموں کی زندگی گزارتا ہے، اور ہمارے آئیڈیل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نوجوان ٹی شرٹ جب پہنتا ہے تو پیٹ پر اس کا آدھا حصہ اوپر، آدھا حصہ جینس کا نیچے، جینس اتنی نیچے پہنتا ہے کہ رکوع اور سجدہ کرنا پڑے تو پوری شرمگاہ اس کی ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے آئیڈیل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر جب میں بچہ تھا اس زمانے کے اندر بھی میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، میں باحیا ہوں، میں حیا کرنے والا ہوں، میں حیا کا پیکر ہوں، مجھے حیا سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ ایسا آئیڈیل اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس بھیجا۔ اے محمدیوں فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں محمدی بنائے، ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پر، کیونکہ ہمارے نبی کی شان کو اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا رکھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے اوپر کر دیا، کوئی آپ سے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، سارے نبی ایک طرف ہو جائے، سارے رسول ایک طرف ہو جائے، ساری جماعتیں ایک طرف ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے ذکر کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کا مقام اتنا اوپر کیا ہے، اللہ نے آپ کا مرتبہ اتنا اوپر کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا نوجوان بال رکھتا ہے کس کی طرح؟ ہیرو کی طرح، کپڑے پہنتا ہے کس کی طرح؟ ہیرو کی طرح، چال چلتا ہے کس کی طرح؟ ہیرو کی طرح، اس کی بول چال میں اس کے جو ڈائلیکٹس ہوتے ہیں، یعنی بات چیت میں جو جملے نکلتے ہیں وہ کس کی طرح؟ دنیا کے ہیرو کی طرح، جو نقلی زندگی گزارتے ہیں، ان کے گھر کا پتہ نہیں، باہر کی زندگی کا پتہ نہیں، لیکن ہمارے آئیڈیل کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ ان جیسا بننا چاہتے تھے، صحابہ ان جیسا بولنا چاہتے تھے، صحابہ ان جیسا رہنا چاہتے تھے، صحابہ ان جیسا سچا بننا چاہتے تھے، اور جب ویسے بنے تو رب نے قرآن میں حکم نازل کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور سب کو جنتی بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا، اور ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتے۔ زبان سے تو کہتے ہیں، اعلان تو کرتے ہیں، اعلان بولنا، زبان سے بولنا بڑا آسان ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی بدل ڈالو، ان جیسی زندگی بنا کر دیکھو۔ ارے پھر لوگ تم سے کہیں گے مسلمان تو مسلمان، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ کی قسم دنیا میں اس سے اچھی تعلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔
کیونکہ ان کے بارے میں تو ان کے دشمن گواہی دیا کرتے تھے. کیسے گواہی دیتے تھے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا, حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین, اے سید المرسلین اپنے رشتہ داروں کو, قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. جب پہلی وحی آئی آپ پر, پہلی مرتبہ حکم آیا کہ گھر والوں کو ڈرائیے, آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہو گئے؟ صفا پہاڑی کے اوپر. اور آپ نے کیا کہا؟ اے بنی عبد مناف آؤ. آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی. اے بنی عبد مناف آؤ, اے بنی عبد ہاشم آؤ, اے چچا آ جاؤ, خالہ آ جاؤ, رشتہ دار آ جاؤ, سارے آ جاؤ, سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ. اور آپ نے کیا کہا؟ اے لوگوں کہو, اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, حل انتم مصدقیہ, کیا تم میری تصدیق کرو گے, مجھے سچا مانو گے؟ سوچو زندگی کتنی پیاری تھی, کیسے آئیڈیل تھے, کیسے نمونے تھے. جب تک تو آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا نا, کہ لوگ آپ کے بارے میں سوچتے, آپ کی بڑی تعریفیں کرتے. جب تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, یہ پہلا دن تھا اعلان کرنے کا. اس کے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ آپ نبی ہیں. لیکن آپ کی عام زندگی کتنی پیاری تھی. نبوت کے اعلان کے پہلے کی زندگی دیکھو کتنی پیاری زندگی, کہ آپ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, حل انتم مصدقیہ, کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ ساری زبانوں نے ایک ساتھ کیا کہا تھا؟ جو کہنا ہے کہہ دیجئے, جو بولنا ہے بول دیجئے. ما جربنا علیک الکذب قط, ہم نے آپ کی زبان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. جو آپ کہیں گے وہ سچ ہوگا, آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. ایسی زندگی, کتنی پیاری زندگی کہ آپ گھر میں بھی سچے تھے اور گھر کے باہر بھی سچے تھے. آپ سماج میں سچے تھے, آتے جاتے سچے تھے. آپ نے جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہیں, اور نہ جھوٹ بولنے کی تعلیم کبھی مسلمانوں کو دی. آپ جس قرآن کو لے کر آئے, اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے رب سے ڈرو اور سچ بولنے والے بن جاؤ. کیونکہ اللہ رب العالمین سچوں کو پسند کرتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین سچوں کو ہی پسند کرتا ہے. اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے, آپ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے. آج ایک مسلمان دکان چلاتا ہے, اللہ کی قسم اتے کا ہی لے کر آیا ہوں, اتے کا ہی ہے, کچھ بھی نہیں کما رہا ہوں آپ سے. آپ تو میرے بھائی ویسے ہی بنا کمائے آپ کو دے رہا ہوں. بنا کمائے کوئی دھندا کرتا ہے؟ لیکن کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے ہمارے نبی نے کہا سچ بول کر کما تو تیری روزی حلال ہوگی. یاد رکھو, اگر کوئی مسلمان بزنس دھندا کرتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں کما رہا, اس کے بعد اگر تو کاروبار کرے گا تیرا کاروبار بھی حرام ہو جائے گا اگر تو کمائے گا. کیونکہ تو نے ان کے نام کی, اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لی. اور محمدی سب کچھ ہو سکتا پر جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. کیوں ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام دیا, وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. پڑھو, اگر دیکھنا ہے آپ کا مقام تو معراج کے واقعے کو یاد کرو. اللہ رب العالمین اگر چاہتا آپ کو مکہ آپ کے گھر سے لیتا اور ڈائریکٹ کہاں لے جاتا؟ اللہ تعالیٰ آسمان پر لے جاتا, آپ کو سارے معاملات دکھاتا, پورا معاملہ جب کمپلیٹ ہو گیا واپس گھر پہنچا دیتا. کبھی غور کیا اللہ آپ کو بیت المقدس کیوں لے کر گیا تھا؟ امت کو آپ کا مقام بتانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ, کہ مقام دیکھو ہمارے نبی کا کیا ہے, ان کا مقام اور مرتبہ دیکھو, ان کا رتبہ دیکھو. کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے ادنو منی, میرے قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. موسیٰ کہہ رہا ہے میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اور اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ میرے قریب ہو جاؤ. غور کرو مقام کتنا اونچا تھا. آپ کے جیسا مقام کس کا ہوگا؟ کہ اللہ رب العالمین جب معراج کروا رہا ہے تو معراج ڈائریکٹ نہیں کروائی جا رہی ہے کہ آپ آئے چلو آپ کو ڈائریکٹ آسمان پر لے جایا جائے. کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سورہ اسراء کی ابتدا کے اندر کہ بابرکت ہے وہ ذات جس اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ان کے گھر سے کہاں لے کر گیا؟ بیت المقدس لے کر گیا. کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ تم ان کی پیروی کرنا, تم ان کی بات ماننا, کیونکہ ان جیسا مقام میں نے اس کائنات میں کسی کو نہیں دیا. کہ میرے نبی, میرے حبیب, آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ مکہ سے جب آپ کو بیت المقدس لے کر جا رہا ہے, آپ کے پہنچنے سے پہلے سارے نبیوں کو برزخ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی. سارے نبیوں کو جمع کیا گیا بیت المقدس کے اندر. وہاں عیسیٰ بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, نوح بھی ہے, بڑے بڑے
انبیاء کرام بھی ہے، سب کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ. رب نے حکم دیا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت کرو، آپ کی امامت میں نبیوں کو نماز پڑھنا پڑے گی. یہ آپ کا مقام نہیں تو اور کیا ہے، آپ کا مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے کہ نبیوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہے. کن کی امامت میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں. یہ آپ کا مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ آپ کا رتبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا پسند کر رہا ہے کہ اپنا آئیڈیل مان لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کا مقام تو اللہ نے اونچا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ان کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. اگر آپ کا نام آنے کے بعد آدمی درود نہ پڑھے تو گنہگار ہو جائے گا. درود سے جو نفرت کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. درود سے محبت کرنے والا ہی مسلمان ہے. جو آپ کا نام آنے کے بعد درود نہ پڑھے، سید المرسلین کا فرمان کہ کل دعائیں محجوب عن اللہ، ہر وہ دعا جو تم اللہ سے مانگتے ہو ہاتھ اٹھا کر مانگو، رو رو کر مانگو، کچھ بھی کر لو، اگر دعا مانگتے وقت درود نہ پڑھی تو اللہ تمہاری دعاؤں کو تمہارے منہ پر مار دے گا. درود کے بنا دعائی قبول نہیں ہوتی. آپ کا مقام یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ بها عشرا. اگر تم میں سے کوئی ایک بار مجھ پر درود اور سلامتی کی دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 10 بار اس بندے پر سلامتی نازل کرتا ہے. مقام دیکھو کتنا اونچا ہے آپ کا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے لوگو سنو، اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا ہے، ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو جب آپ کا نام آئے تب درود بھیجا کرو. جب کہا جائے محمد تو کیا کہا کرو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا مقام نہیں تو اور کیا ہے، یہ آپ کا مرتبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے ہم آپ کو آئیڈیل مانتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مقام اور مرتبہ آپ کو دیا وہ مقام اس کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں کیا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر بہت سارے درجے ہیں، لیکن جنت میں ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے. وہ کس کو ملے گا پتہ ہے؟ وہ صرف ایک ہی کو ملے گا. کون ہے وہ ذات؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہیں اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ مقام محمود عطا کرنے والا ہے. ارے حوض کوثر جس سے پانی پینا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ کیونکہ ایسا پانی کہ لم یظمأ قط، اگر اس سے کوئی پانی پی لے گا پیاسی نہیں لگے گی اس کے بعد. اس میں پانی پلانے والی ذات کون سی؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس حوض کوثر سے اگر پانی پلانے کا مرتبہ اور شرف اللہ نے کسی کو دیا تو وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس لیے ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے جیسا مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا. وہ مقام عالیہ، وہ ذات عالیہ کہ رب کہتا ہے کہ حوض کوثر سے پانی پلانے والے آپ. ارے آپ کا مقام بتاتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے. لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فل غصے کے اندر، غضب کے اندر ہوگا. ذکر کیا گیا حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمین اس دن اتنے غصے میں ہوگا کہ رب العالمین نے اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں کیا ہوگا. اتنا ناراضگی کے عالم میں اللہ ہوگا. سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، ہر آدمی پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، خوف، ہراس، پریشانی، تکلیف کا عالم ہوگا. اس عالم کے اندر ساری امت کہاں جائے گی پتہ ہے؟ حضرت آدم کے بعد. آدم آپ تو پہلے نبی ہو نا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا تھا نا. چلو اللہ سے بات کرو، سفارش کرو. اللہ بڑے غصے کے اندر ہے، ہم لوگ کیا کریں گے، کیا ہوگا ہمارا؟ چلو بات کرو. آدم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، میں نے ایک غلطی کی تھی، اللہ نے مجھے جنت سے نکالا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے سامنے جاؤں گا کہ اللہ غصہ نہ ہو جائے. چلیے ٹھیک ہے. حضرت نوح آپ چلیے نا. کہا نہیں نہیں، اللہ کے خوف کے سامنے میری ہمت اور طاقت نہیں کہ میں چلوں. ارے موسیٰ آپ تو چلیے، نہیں میری طاقت نہیں. عیسیٰ آپ چلیے، میری طاقت نہیں. کوئی نبی جانے کو تیار نہیں ہوں گے. آخر میں ساری امت کہاں آئے گی؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر. اور آ کر کیا کہیں گے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امت پریشان ہے، رب غصے کے اندر ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ بات کیجئے نا. پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر کر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اور ویسی دعائیں مانگوں گا کہ میں نے وہ دعا سے پہلے کبھی مانگی نہیں. اس کے بعد پتہ ہے اللہ کیا کہے گا؟ آپ کا مقام یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ جب کسی نبی کی نہ سنے گا، اس وقت اللہ کہے گا کہ یا محمد، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، قل یسمع، کہیے سنا جائے گا، وسل، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے اللہ آپ کی سفارش قبول کرے گا.
یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں. آپ کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کی اتباع کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگوں سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. غور کرو مقام کتنا اونچا آپ کا. اس لیے ہم لوگوں کو آپ کی پیروی کرنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اللہ کی محبت کا راستہ میری اتباع سے ہو کر جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو. جو میں شریعت لایا ہوں مانو، جو میں نے حلال کیا مانو، جو میں نے حرام کیا رک جاؤ، جو میں دین لایا ہوں اس میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر میری پیروی کی تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. اس لیے ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ آپ کی پیروی سے ہو کر ہی گزرتا ہے. اگر آپ کی پیروی کی تو اللہ رب العالمین ہمیں قبول کرے گا، اگر آپ کی پیروی نہیں کی تو اللہ رب العالمین ہمیں قبول کرنے والا نہیں ہے. ہم آپ کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے مکمل دین آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا، دین ہی آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا. ورنہ آپ سے پہلے جو نبی آئے اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور حرام کرنے کی اتنی اجازت نہیں دیتا تھا کہ جو چاہے حلال کرو جو چاہے حرام کرو. ہم کس کو حلال مانتے ہیں؟ ایسا ضروری نہیں کہ جو قرآن میں آیا ہے صرف وہی حلال ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں آئی ہمارے نبی نے حلال کیا اور ہم حلال مانتے ہیں. مانتے کہ نہیں مانتے؟ مچھلی کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ مچھلی کھاتے ہیں. مچھلی زندہ کھاتے ہیں کہ مردہ کھاتے ہیں؟ مردہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے انما حرم علیکم المیتۃ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردہ کو حرام کیا. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ مردہ حرام ہے. لیکن ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں یحل لہم الطیبات، کہ اللہ نے انہیں اتنا حق دیا ہے کہ وہ جو نیک جو پاکیزہ چیز چاہیں حلال کر سکتے ہیں اور جو بری چیز چاہیں حرام کر سکتے ہیں. اللہ نے شریعت ان کے ہاتھ میں دے دی. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ویسے تو مردہ حرام ہے پر اللہ نے دو مردوں کو حلال کیا. کون سے مردے؟ ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. یعنی ٹڈی، ایک بڑی ٹڈی جو عرب کے اندر چلتی تھی، اگر وہ مردہ بھی ہو کھا سکتے ہو. مچھلی مردہ کھانا حرام ہے تمہارے اوپر، لیکن مچھلی کو تم مردہ بھی کھا سکتے ہو. یہ آپ کا مقام نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے شریعت آپ کے ہاتھ میں دے دی. ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو صیغہ استعمال کیا ہے، سینٹینسز استعمال کیے ہیں، عربی کے جانکار جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام صیغہ استعمال کیا کہ یہ نبی جو دے وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جائیں. ٹوٹل شریعت ان کے ہاتھ میں دے دی اللہ نے. جو یہ حلال کر دے اسے حلال مان لو، کام شروع. جو یہ حرام کر دے اسے حرام مان لو، کام شروع. اس کے بعد اپنی عقل اور اپنا دماغ مت چلانا. جو نبی کا فرمان آ جائے بات ختم. سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، ابا کو پسند، اماں کو پسند، دادا کو پسند، چاچا کو پسند، خاندان کو پسند، چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے، میرے نبی کا فرمان مطلب مجھے کرنا ہے. صحابہ کرام نے یہی تو کیا تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. مصعب بن عمیر کون تھے؟ ایک ایسے صحابی کہ ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیا کپڑا دوبارہ نہیں پہنتے تھے. اتنے امیر صحابی، ایک بار پہنا ختم. عطر ایسا لگاتے تھے کہ عطر لگا کر اگر گلی سے گزر جائیں ان کے جانے کے بعد لوگ بولتے تھے یہاں سے مصعب گزرے. اتنی پیاری خوشبو استعمال کرتے تھے. پتہ ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ صرف آپ کی محبت کے اندر، صرف آپ کی اتباع کے اندر آپ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک، میں اللہ کا رسول، میری باتوں کو مانو. کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج سے میں مسلمان، آج سے میں آپ کے ماننے والا. اماں نے پتہ ہے کیا کہا ان کو؟ دیکھو اتباع کیسی ہونا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں پورا دین، مطلب پوری بات ان کی ماننا ہے، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے. ماں نے کیا کہا؟ مصعب سن، مسلمان ہونا چاہتا ہے. کہاں مسلمان ہونا چاہتا ہوں؟ کہاں مسلمان ہونا چاہتا ہے تو یہ دولت تو تیرے ابا کی ہے، کہاں لے کے چلا؟ یہ پیسہ جو ہے تیرا تھوڑی، تیرے ابا کا پیسہ ہے، کہاں لے کے چلا؟ تو بولے چھوڑ دی ساری دولت، 1 منٹ میں چھوڑ دی. ہم لوگ مولانا پتہ ہے ہلدی حرام ہے اسلام میں نہیں، لیکن اماں نہیں مانتی، کیا کر؟ ابا نہیں مانتے نا، ہماری بہنوں کے ارمان ہے. ارے ارمان پورے کر لے یا رسالت کو مان لے. رسالت کو ماننے والا وہ جو سارے ارمانوں کے سامنے کن کی مانتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے. ارمان نہیں چلتے اسلام کے اندر. وہاں اماں نے کہا کہ اتنا سارا مال جو تیرے پاس ہے مصعب، یہ تو باپ دادا کا ہے.
اگر اسلام چاہیے تو مال چھوڑ دے, 1 منٹ میں سارا مال چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اتباع کرنا ہے نا, آپ کے پاس حلال اور حرام کا اللہ نے حق دیا ہے. کہا اچھا یہ تو دے دیا, یہ کپڑا جو پہنا ہے یہ بھی تو وہیں کا ہے. کپڑا جو پہنا ہے نا, یہ کپڑا کہاں سے لایا؟ مصعب بن عمیر نے کرتا بھی اتار دیا, ازار بھی اتار دیا, پورے ننگے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تھی, پورے ننگے برہنہ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے, سید المرسلین نے ان کو اپنے اس مقام پر آ کر دیکھا. مکہ کے اندر جب آپ نے ان کو دیکھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کی قسم یہ وہ مصعب ہے کہ جو کپڑا پہن لے دوبارہ نہیں پہنتا تھا. یہ وہ مصعب ہے کہ ادھر لگا لے تو وہ ادھر پہچانا جاتا تھا. اللہ کی قسم اسلام کے اس نے اپنا لباس بھی چھوڑ دیا. آپ کھڑے ہو گئے, اپنی چادر سے کی شرمگاہ کو ڈھاکا. کیونکہ صحابہ کرام کے ہاں اتباع کا مطلب ہوتا ہے آپ کے آگے جھک جانا. یہی وہ مصعب بن عمیر کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے اندر مصعب کو شہید کیا گیا, اللہ کی قسم یہ مصعب کے جس کے پاس کپڑا, مال, دولت, عزت سب تھی, نبی کی اتباع میں سب چھوڑ دیا. اللہ کی قسم غزوہ احد میں جب شہادت ان کی ہوئی, ہمارے پاس کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھانکیں. سر کو ڈھانکتے پیر کھل جاتا, پیر کو ڈھانکتے سر کھل جاتا. اللہ کی قسم ہم نے سر کو ڈھانکا اور پیر کے اوپر گھاس کو ڈالا, کیونکہ یہ نبی کی اتباع کرنے والا گروہ تھا, یہ نبی کی ماننے والا گروہ تھا. کہ نبی کے لیے مال چلا جائے چلے گا, کپڑا چلا جائے چلے گا, عزت چلی جائے چلے گا, میرے نبی کا نام نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارے یہاں ڈی جے چاہیے, میوزک چاہیے, بارات چاہیے, ہلدی چاہیے, بڑے بڑے کھانے چاہیے, ساری حرام کاریاں چاہیے. میرے نبی کا مذاق اڑے چل جائے گا, میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑے چلے گا, میری بہن بے پردہ گھومے چلے گا, لیکن میں اس کے بعد بھی محمد ہی آپ کی اتباع کرنے والا. صحابہ کے نزدیک اتباع کا مطلب تھا آپ کے آگے جھک جانا, آپ کی باتوں کو ماننا, آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا. آپ نے ایک حکم دیا. مدینہ کے اندر شراب پیتے تھے صحابہ کرام. اتباع کا مطلب بتا رہا ہوں کہ جو دے لے لو, جس سے روک دے رک جاؤ, دین آپ کے ہاتھ میں دیا اللہ نے. مدینہ کے اندر شراب پینے کا عام دستور تھا, شراب حلال تھی, صحابہ کرام بھی پیتے تھے. ایک صحابی کو آپ نے خبر لے کر بھیجا کہ میرے صحابی سنو, جا کر مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے آج سے شراب کو حرام کر دیا ہے. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں نوجوان, گٹکا مولانا چھوٹتا نہیں, کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن چھوٹ نہیں پاتا ہے, عادت پرانی. سگریٹ پتہ ہے مولانا حرام ہے, لیکن عادت پرانی ہے نا, جاتی نہیں ہے. کیا کروں, میں کہتا ہوں یہ عادت نہیں, تیرا ایمان پرانا ہو گیا, ایمان کو تازہ کر. جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے لیے حرام چھوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے جیسے صحابہ کے لیے آسان تھا. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ سنو اے مدینہ والو, میں نبی کی خدمت سے آ رہا ہوں, اللہ نے وحی نازل کر دی ہے, میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ آج سے شراب حرام ہے. تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ جب آپ نے کہا شراب حرام, آپ کا فرمان آیا, صحابہ کرام نے سارے مٹکوں کو توڑ دیا, جن کے ہاتھ میں شراب تھی پھینک دیا, جن کے منہ میں شراب تھی تھوک دیا, اور جو پی چکے تھے انگلیاں ڈال ڈال کر الٹی کر دی. حرام مطلب حرام. ہم لوگ حرام مطلب حرام نہیں مانتے. سگریٹ حرام ہے پھر بھی پیتے, تمباکو حرام پھر بھی کھاتے, پتہ ہے حرام ہے لیکن اس کے بعد بھی مولانا چھوٹتی نہیں. مطلب اپنے ایمان کا جائزہ لے. تو نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن تو نے نبی کو نبی نہیں مانا, کیونکہ رب نے آپ کی اتباع کا حکم ایسے دیا کہ جو دے وہ حلال, جس سے روک دے وہ حرام. بات ختم. آپ کے حکم کے بعد دماغ نہیں چلتا, آپ کے حکم کے بعد عقل نہیں چلتی, آپ کے حکم کے بعد راستے اور گلیاں نہیں ڈھونڈی جاتی, کیونکہ اللہ رب العالمین نے مکمل دین آپ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا. اچھا ایک چیز اور بتا دی کہ آپ کی اتباع کون نہیں کرتا ہے, تو اسے ایک لفظ دیا, پتہ ہے کیا لفظ دیا؟ منافق. منافق متبع نہیں ہوتا, مومن اتباع کرنے والا ہوتا ہے. غور کرو, اپنے آپ کو تولو. کوئی مولوی صاحب نہیں بتائیں گے, کسی مولوی صاحب کی اوقات نہیں کہ وہ کسی کا ایمان بتا دے. ہماری طاقت نہیں, ہم تو خود اپنا ایمان چیک نہیں کر سکتے. اپنا خود چیک کرو. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا جائے, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, اے سید المرسلین, جو مومن ہوتے ہیں نا, جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا حلال مان لیتے, آپ نے کہا حرام مان لیتے, لیکن جو منافق ہوتے ہیں نا, جب ان کو کہا جائے کہ یہ آپ کا فرمان, وہ گلیاں تلاش کرتے, حلال کو حلال نہیں مانتے, حرام کو حرام نہیں مانتے. ہم لوگ منافق کی زندگی جی رہے کہ نہیں جی رہے؟ 50 مسئلے ہیں. آج ایک ابھی آپ نے دیکھا فیس بک کے اوپر ایک لڑکی تھی ہندو, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی. سارے لوگ غصے کے اندر آ گئے, طرح طرح کے میسیجز آنے لگے, واٹس ایپ پر میسیج آنے لگے, فیس بک پر میسیج آنے لگے. لیکن ایک مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر رات تک آپ کی گستاخی کرتا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیسی گستاخی؟ فجر کس کو نہیں پتا کیا حلال ہے, حلال کیا واجب ہے اور فرض ہے. ایسی نماز کے جس کو آدمی چھوڑ دے تو کافر. جمعہ میں جتنے مسلمان ہیں فجر میں کیوں نظر نہیں آتے؟
ہم آپ کے متبع ہیں نا، آپ کی ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک مومن ہے، مرد ہے، شیونگ بناتا ہے، شیونگ بنا کر گھومتا ہے، جبکہ ہمارے نبی کا فرمان اعفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ یہ مذاق اڑانا نہیں تو اور کیا ہے سنت کا، کہ میں جا کر سنت کو شیونگ کراتا ہوں، کٹاتا ہوں، میں کپڑا پہنتا ہوں ٹخنے کے نیچے، قدم قدم پر ہم سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد چاہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے، آسمان سے فرشتے آ جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے، دعائیں قبول ہو جائے، سب ہماری عزت کریں، سب ہمیں مقام اور مرتبہ دے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آج ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم قدم قدم پر سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کپڑا پہنیں گے ٹخنے کے نیچے، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی ہماری گاڑی پر بیٹھ کے جاتی ہے لیگنز پہن کر، ایسے کپڑے پہن کر اتنے ٹائٹ کہ ان کا سارا جسم نظر آتا ہے۔ بھائی کو غیرت نہیں آتی، باپ کو غیرت نہیں آتی، بیٹے کو غیرت نہیں آتی، شوہر کو غیرت نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنی بیوی، بہن، بیٹی اور بچی کو کسی اور کے لیے تیار کر کے بازار لے کر جاتا ہے، اس کے بعد بھی میں محمدی۔ ارے محمدی وہ کہ وما آتاکم الرسول کا ماننے والا، کہ رب نے اپنے نبی کو حکم دیا کل للمؤمنین، اے سید المرسلین مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا لے، کہہ دو عورتوں کو کہ جب بازاروں میں جایا کرے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ آپ مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دو، سب سے پہلے اپنی بہن بیٹیوں کو حکم دے دو کہ جب بازاروں کے اندر جائیں تو پردہ کر لیا کریں، اپنے آپ کو چادروں میں ڈال لیا کریں۔ اگر ایسا کریں گی تو اللہ انہیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں عزت والا بنائے گا۔ یہ نبی کی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ میری بہن بے پردہ گھومے مجھے شرم نہیں آتی، میری بیٹی بے پردہ گھومے مجھے شرم نہیں آتی۔ ارے ہمارے نبی کا ہی فرمان ہے لا يدخل الجنت دیوس کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ دیوس کون؟ کہ جسے اپنی بہن، بیٹی، بیوی کی بے پردگی اور فحاشی دیکھ کر کوئی غیرت نہیں آتی۔ فیشن ہے مولانا، فیشن ہے۔ ارے یہ فیشن اسے تو لے کر جائے گا جہنم میں، لیکن جب وہ جہنم کے دروازے پر جائے گی نا، وہ کہے گی اللہ ایک منٹ عذاب تو دے رہا ہے، یہ میرے باپ کو بھی ساتھ میں بھیجنا، یہ مجھے کبھی روکتا نہیں تھا، میرے بھائی کو بھیجنا یہ روکتا نہیں تھا، میرے شوہر کو بھیجنا یہ روکتا نہیں تھا، میرے بیٹے کو بھیجنا یہ روکتا نہیں تھا۔ اللہ کہے گا ان سب کو اس ایک عورت کے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دو۔ نبی کی اتباع کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کو پورا پورا تسلیم کرنا پڑے گا، پورا پورا ماننا پڑے گا، جو کہہ دیں اسے اپنی زندگی اور دستور بنانا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ میں شریعت کو رکھا ہے، آپ کے ہاتھ میں حلال اور حرام کا حکم رکھا ہے۔ آپ کو اللہ نے جو حلال ہے وہ دے دیا، جو حرام ہے اس سے رکنے کا حکم دے دیا۔ ہم آپ کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی رسالت کو عام رسالت بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کے نبی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ دنیا میں ایک وقت میں کئی نبی رہا کرتے تھے، اس بستی کے یہ نبی، اس بستی کے یہ نبی، اس بستی کے یہ نبی، اس بستی کے یہ نبی۔ لیکن ہمارے نبی کی خاصیت کیا؟ بعثت الی الناس عامہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں سنو، مجھ سے پہلے جو نبی آئے نا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک قوم کے اندر نبی بناتا تھا۔ اللہ کی قسم میری شان اتنی اونچی ہے کہ اللہ نے میرے بعد سے آج 1450 سال اور قیامت تک میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، مجھے سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بعثت الی الناس عامہ، مجھے اس ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا واللہ ما یسمع من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی۔ سن لو اللہ کی قسم، میری اس امت میں اگر کسی یہودی اور نصرانی نے میری بات سننے کے بعد اسلام قبول نہیں کیا، وہ جہنم کے اندر جائے گا، کیونکہ آپ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا رکھا۔ ارے آپ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن دیا اس کو بھی محفوظ کر دیا، آپ کو جو کلام دیا، آپ سے پہلے تورات آئی، انجیل آئی، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ آپ کی اتباع ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا جو زندہ معجزہ ہے۔ پہلے معجزہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت موسیٰ کا جو معجزہ ہے ان کے ساتھ ختم، حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ ہے ان کے ساتھ ختم، لیکن آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ آج 1450 سال بعد بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ارے معجزہ ایسا کہ اگر امام صاحب نماز پڑھتے ہوئے بول دیں الحمدللہ رب العالمین، پیچھے سے 50 آواز آ جائے گی الحمدللہ رب العالمین، یعنی ایسا معجزہ کہ اس کے زبر اور زیر کو بھی چینج نہیں کیا جا سکتا۔
یہ ہمارے نبی کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا مقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا قرآن دیا کہ جس قرآن کو اللہ نے ایسا معجزہ بنا دیا کہ قیامت تک دنیا اپنی ساری طاقت لگا دے، نہ اس قرآن کو بدل سکتی، نہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لا سکتی۔ اسی لیے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے کے طور پر وہ قرآن دیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ سب سے زیادہ لوگ، سب سے زیادہ امتی اگر کسی کے ہوں گے تو میرے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا کلام دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا معجزہ دیا ہے۔ تو قرآن آپ کے سچے ہونے کی، آپ کے نبی ہونے کی اور آپ کی اتباع کیوں کی جائے، اس بات کی بنیادی دلیل ہے کہ ہمیں آپ کی بات ماننا پڑے گی۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے جنت کی گارنٹی بھی آپ کی اتباع سے دی، گارنٹی بنا دی کہ جنت تبھی ملے گی جب آپ ان کی اتباع کرو گے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، جتنے میری امت میں سب جنت میں جائیں گے، سوائے کس کے؟ جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ، اے سید المرسلین، آپ کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا انکار کون کرے گا؟ کہا ہاں، انکار کرنے والے ہیں کون؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے میری پیروی کی، یعنی میں جو لے کر آیا اس پورے دین کو مان لیا، اس نے میرا اقرار کیا، اور جس نے میری لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کیا، گویا کہ اس نے میری رسالت کا ہی انکار کر دیا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جائے گا ہی نہیں جنت کے اندر۔ آج ہم کتنا مذاق اڑاتے سنتوں کا۔ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، کچھ مثالیں، اگر پوری مثالیں بیان کروں گا نا تو صبح سے لے کر رات تک کی ساری زندگی میں 60 یا 70% تو اللہ کے نبی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کھانے کا طریقہ ان کے خلاف، ہمارے یہاں تو مال کوئی سا بھی چل جاتا ہے، کوئی سا بھی چل جاتا نا، بہن بیٹی کا حصہ دبایا ہوا چل جاتا، دکان پر قبضہ کر لو چل جاتا، مکان پر قبضہ، یہ عام ہے مسلمان محلوں کے اندر، عام چیز ہے کہ دکان کرائے پر لی، وہ اپنی ہو گئی، بات ختم۔ 10 سال بعد کوئی دکان اس کی بچی، وہ تو میری ہو گئی نا، جبکہ ہمارے نبی نے دکان پر قبضہ کرنے کو حرام قرار دیا، مکان پر قبضے کرنے کو حرام قرار دیا، لون اور سودی کاروبار کو حرام قرار دیا، لیکن ایک مسلمان حرام مال کھاتا، اسے فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہمارے نبی کا یہ فرمان ہمارے لیے کافی نہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، جو لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، ان سے کوئی جنگ کر کے جیت سکتا ہے۔ لیکن میں حرام کھاتا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے چاہے حرام سے آئے، مجھے بیوی کو اچھے کپڑے لا کر دینا ہے چاہے حرام سے آئے، مجھے اچھی دکان اور مکان بنانا ہے، اسٹیٹس بنانا ہے، گاڑیاں خریدنی ہے چاہے حرام سے آئے۔ اتباع کرنے کا مطلب کہ ساری زندگی آپ کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرو جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ ارے صحابہ کرام کی ساری زندگی یہی تو تھی۔ سنن ابو داؤد کی روایت کتاب الصلاۃ کے اندر صحابہ کرام اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنا جوتا اتار دیا۔ آپ نے جوتا اتارا، سارے صحابہ نے جوتا اتار دیا۔ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ بھائی میں نے تو جوتا اس لیے اتارا کہ جبریل نے وحی کر کے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہے، تم نے جوتا کیوں نکال دیا؟ کہا ہمیں دلیل کی ضرورت کہاں ہے، آپ کا عمل دیکھا ہم نے کر لیا، کیونکہ آپ ہمارے نبی ہو نا، آپ نے جوتے اتارے نا، اب اس کے بعد دلیل کی کس کو ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے کی ضرورت کس کو ہے؟ آپ کا عمل آ گیا، مطلب کام کرنا ہے، یہی تو آپ کی اتباع ہے۔ یہ اتباع صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور دستور تھا۔ ارے آپ سے محبت، والہانہ عقیدت، آج ہمارے یہاں لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ان صحابہ کرام جیسا کہ غزوہ احد کے اندر ایک عورت باؤنڈری کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، جنگ چل رہی ہے، صحابہ کرام کا جب کوئی لشکر سے کچھ ساتھی لوٹ کر آتے، پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں بتاؤ؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے، تیرے ابا شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے آئے، پوچھا کیسے ہیں اللہ کے رسول؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نے آ کر بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ چوتھے نے بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا، یعنی تیرا باپ بھی شہید، تیرا بھائی بھی شہید، تیرا بیٹا بھی شہید، تیرا شوہر بھی شہید۔ محبت اس کو کہتے ہیں، چاروں شہید۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہا وہ اچھے؟ کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ اچھے تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔
آپ خیریت سے ہے نا؟ ایسی محبت صحابہ کرام کے دل میں تھی کہ ان لوگوں نے محبت کا مطلب اتباع سمجھا تھا، محبت کا مطلب پیروی سمجھا تھا، محبت کا مطلب آپ کے جیسا جینا۔ ارے صحابہ کرام بولتے تھے کہ آپ کی داڑھی ایسی ویسی ہم داڑھی رکھیں گے۔ عبداللہ ابن عمر کا تو یہ عمل کہ سید المرسلین نے اگر سفر کبھی راستے پر کہیں مسافر ہوئے اور سفر میں کہیں پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھے، ان کو حاجت نہیں ہوتی اور اگر اس راستے سے گزرتے تو اس جگہ جا کر بیٹھا کرتے تھے، ایسی اتباع کی وہ کرتے تھے۔ ہم تو حلال پہ اتباع نہیں کر پاتے، نماز پر اتباع نہیں کر پاتے۔ مؤذن چلا چلا کر بولتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ابھی آنے والا ہے نا، مئی کے اندر شروع ہو جائے گا مسلمانوں کے زندہ ہونے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، سب نمازی ہو جائیں گے، لیکن نماز تو 12 مہینے ساری زندگی فرض کی گئی ہے نا۔ ارے مؤذن چلا چلا کر کہہ رہا ہے ہمارے نبی کا تو یہ حکم تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور جاؤ ان گھروں کے اندر جن کے مرد نماز پڑھنے نہیں آتے، ان گھروں کو لکڑیوں سے آگ لگا دوں، ان کو زندہ چلا دوں۔ ہمارے نبی کی اتباع کا اگر دعویٰ ہے نا، آپ کی محبت کا اگر دعویٰ ہے نا، تو محبت کا مطلب ہے آپ جیسی زندگی بناؤ، آپ جیسی زندگی جیو۔ آپ نمازی تھے تو ہم بھی نمازی بنو۔ ارے وہاں فرض تو فرض، نفل کا یہ عالم۔ صحیح بخاری کی روایت، عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ آپ اتنی نفل نمازیں پڑھتے تھے کہ پیر سوج جایا کرتے تھے۔ میں نے ایک بار کہا اے سید المرسلین، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں اتنے تھکتے ہو؟ ہم فرض نہیں پڑھ پاتے، وہاں نفل اتنی پڑھی جا رہی ہے کہ پیر سوج گیا، بیوی پریشان۔ کہا ہے سید المرسلین آپ اتنی نماز کیوں پڑھتے ہو، آپ کے تو گناہ معاف ہے نا؟ کہا افلا اکونا عبدا شکورا۔ اے عائشہ، جب اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے تو اس کا شکریہ تو ادا کرنا پڑے گا نا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے نفل نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں صحت مند بنایا، کتنی بار شکریہ ادا کیا؟ ارے ان کو دیکھو جن کو لقوہ ہو گیا اور آپ کا پورا بدن چلتا ہے، اللہ کا شکریہ نکلے گا۔ ان کو دیکھو جن کو شوگر کی بیماری ہے، آپ میٹھا کھاتے ہو، اللہ کا شکریہ نکلے گا۔ انہیں دیکھو جنہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، نمکین نہیں کھا سکتے، آپ کھاتے ہو، اللہ کا شکریہ نکلے گا۔ آپ سے اگر محبت ہے تو محبت کا مطلب آپ جیسی زندگی بنانا پڑے گی، آپ جیسا جینا پڑے گا، کیونکہ جنت اتنی آسانی کا نام نہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے؟ کلمہ پڑھا مل گئی جنت، کلمہ پڑھا مل گئی جنت۔ یہاں کلمے کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر جنت ملنے والی ہے۔ عمل کیا ہے؟ قبر میں جب ڈالے جاؤ گے تو کیا پوچھا جائے گا؟ یہی نبی کے بارے میں تو سوال ہوگا، بتا تیرا رب کون، بتا تیرے رسول کون، بتا تیرا دین کون سا؟ تو کیا وہاں یاد کر کے جا کر جواب دو گے؟ ارے وہ زبان بولے گی کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس زبان نے، جس جسم نے ساری زندگی آپ کی سنتوں کی اتباع کی ہوگی، جیسے کہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا تو یہ دستور تھا کہ وہاں تو باپ دادا کسی کی نہیں چلے گی آپ کی بات کے سامنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، مشہور صحابی، صحیح بخاری کی روایت، صحیح سنن ترمذی کی روایت، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا حج تمتع کرنے کا حکم کیا ہے؟ حج تمتع وہ حج جو ہم ہندوستانی لوگ کرتے ہیں، پہلے عمرہ کیا، احرام کھولا، پھر حج کیا۔ پوچھا اس کا حکم کیا ہے؟ کہا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ کہا تمہارے ابا منع کرتے؟ ابا کون؟ مولوی صاحب تھے مسجد کے، مفتی صاحب تھے۔ ابا کون؟ ابا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کہ جن کے بارے میں سید المرسلین نے کہا کہ لو کانا بعدی نبیا لعمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر کو کہا کہ تو جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ کے ابا منع کرتے ہیں تو کیا کہا؟ اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا میرے ابا کی پیروی کرے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا؟ ہمارے یہاں اماں کے بڑے ارمان ہے شادی میں، بہنوں کے بڑے ارمان ہے شادی میں، اس لیے 5 دن تو ڈی جے چلانا پڑے گا۔ پتہ ہے میرے نبی کا فرمان، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میوزک کے عادی ہیں اللہ ان کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ پتہ ہے میرے نبی کا فرمان، طبرانی کی روایت ہے کہ اس قوم کے اندر کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ خنزیر اور بندر کے چہروں سے بدل دے گا۔ پوچھا کون لوگ ہوں گے؟ کافر نا؟ کہا نہیں، کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، بل یصلون و یحجون و یصومون، حج بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ میوزک کے عادی رہیں گے، اسی حال میں سوئیں گے، اللہ صبح ان کا چہرہ خنزیر یا بندر کا چہرہ بنا دے گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، اس زبان کا فرمان کہ جس زبان کے بارے میں سورہ نجم میں اللہ کا فرمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ اس زبان نے کہا، جس زبان کی گارنٹی بھی اللہ نے دی کہ وہ زبان بھی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ اتنا اونچا آپ کا مقام کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ کسی کی نہیں چلے گی، جب چلے گی آپ کی چلے گی۔ عمر بن خطاب، صحیح بخاری کی روایت ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حجر اسود جس کو ہم مسلمان چومتے ہیں، جس کا بوسہ لیتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہتے ہیں،
یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اے پتھر سن، تو ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تجھے چومنے پر میرا فائدہ نہیں، نہ چومو میرا کوئی نقصان نہیں۔ سن، اگر میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ میرے نبی نے چوما مطلب مجھے چومنا۔ یہ مومن کی زندگی، یہ مومن کا عمل ہے، یہ مومن کا ساری زندگی کا دستور ہے کہ میرے نبی نے اگر کیا مطلب مجھے کرنا ہے۔ یہ ہے آپ سے سچی محبت۔ بتاؤ، اگر ایک بیٹا کہے کہ میں اپنے ابا سے بہت محبت کرتا ہوں، محفل میں بیٹھ کر بولے، پیچھے سے ابا کی آواز آئے، بیٹا پیر میں بڑا درد ہو رہا ہے، ذرا بام لگا دے، آتا ہوں تھوڑی دیر سے، تو آپ کیا بولو گے؟ جھوٹا ہے، بولتا ہے محبت محبت لیکن عمل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابا نے بولا کیا نہیں۔ تو وہی معاملہ تو ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بولتے ہیں ہمیں محبت کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کہا گیا نماز فرض میں نہیں پڑھتا، روزہ ضروری میں نہیں رکھتا، حج کی طاقتیں کرو میں نہیں کرتا، حلال یہ میں نہیں کرتا، حرام یہ میں اپوزٹ میں عمل کرتا۔ کہاں میری محبت سچی ہوئی؟ اور وہاں جنت محبت کی بنیاد پر زبان والی نہیں، عمل کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ عمل سے جنتوں کا فیصلہ ہوگا۔ عمل اچھا تو رب جنت دے گا، عمل برا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم آج میری حالت اتنی خراب تھی، 12:30 بجے میں بھی پروگرام سے لوٹا ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ اللہ نے اتنی دیر بلوا لیا، ورنہ مجھے لگا تھا 10 منٹ سے زیادہ نہیں بول پاؤں گا۔ پھر بھی چونکہ آپ کی شان کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ ویسی طاقت دے دیتا ہے، کیونکہ آپ کی شان اتنی اونچی ہے اور اس کو بولنے والے کو اللہ خود طاقت دیتا ہے۔ عالم کی اوقات نہیں کہ وہ آپ کے سامنے بولے، یہ اللہ بلواتا ہے، کیونکہ وہ شان اتنی اونچی ہے کہ اس کے بولنے والے کو طاقت بھی اتنی زیادہ چاہیے، اتنی اونچی شان ہے۔ تو اس شان کو سمجھیں گے انشاءاللہ، سمجھنے کا مطلب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ان چہروں کو ذرا مسلمانوں والا بنائیں گے، آپ سے محبت کرنے والا، کہ دور سے آئے تو کہے ارے دیکھو یہ محبت کرنے والا آ رہا ہے، کیونکہ یہ داڑھی رکھتا ہے۔ لباس وہ پہنو کہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہو۔ آپ کی ماں بہنوں کو محبت وہ کرواؤ کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو برقعے کے عالم میں کرو گے محبت انشاءاللہ، کہ وہی منہ میں گٹکا دبا ہوا رہے گا اور دعویٰ ہوگا محبت کا نہیں، اس کو تھوکنے کے بعد محبت کا دعویٰ ہوگا، اسے پھینکنے کے بعد محبت کا دعویٰ ہوگا۔ کریں گے محبت انشاءاللہ، محبت وہ جو ہمیں بدل دے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک غفار غفور، اے رحمان رحیم، ہم تیرے بندے، تیرے محتاج، تیرے فقیر، اے اللہ ہم تیرے سوا کہیں اور نہیں جاتے، ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے جھک کر تجھ سے مانگ رہے، جو غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ آگے ہمیں نیک عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ نیک مسلمان بنا دے، ایک اللہ ہمیں اچھا سماج بنانے والا بنا دے، اے اللہ اس ملک کی ترقی میں حصہ لینے والا بنا دے، اے اللہ جہاں رہیں اس ملک سے ہر قسم کا طاقت لگا کر جو ہو سکتا ہے، جو بن سکتا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیرے سسٹم اور تیرے نظام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے، الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا یابی دے دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے بجے؟ کل 2 بجے سے 4 بجے تک اسی جگہ خواتین کا پروگرام ہے، تو اپنے گھر سے آپ خواتین